شفیق الرحمان الوی، اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میرے محترم بھائیوں، وقت بہت زیادہ قیمتی چیز ہے اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جو شخص وقت کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں عطا کرتا ہے، اور جو وقت کو برباد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کر دیتے ہیں، اور اس کے سارے جو کام ہیں وہ بکھر جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ وقت کی قیمت، وقت کی قدر کرنے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس وقت کی قدر کی ہے، اور یہ اس قدر قیمتی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسمیں کھا کھا کر ہمیں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کیجئے، اس سے فائدہ اٹھائیے، اللہ کو راضی کیجئے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے والعصر، عصر کی قسم، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے والفجر، فجر کی قسم، کہیں اللہ 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، کہیں اللہ تعالیٰ رات کی قسم، کہیں اللہ تعالیٰ دن کی قسم کھا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان اوقات کی پابندی کرنے والی چیزیں جو کبھی بھی وقت سے لیٹ نہیں ہوتے، ہر وقت اس وقت کی پابندی کرتے ہیں، ان چیزوں کی قسمیں کھائیں۔ والشمس، سورج کی قسم، والقمر، چاند کی قسم، یہ جو چاند اور ستارے ہیں، اور اسی طرح والنجم، ستارے کی قسم۔ تو یہ چیزیں وقت کی پابندی کرتی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ وقت کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، اور وقت کی پابندی کرنے والی چیزوں کی بھی قسمیں کھائیں۔ اس سے ہمیں وقت کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عبادت کو ایسے ہی بغیر وقت کے فرض نہیں کیا کہ جب مرضی جی چاہے کر لو، جب چاہے نہ کرو، بلکہ جو بنیادی عبادات ہیں، جو ارکان اسلام ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے کہ یہ خاص وقت ہے، اور اس وقت کے مطابق اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گی۔ لیکن اگر بغیر کسی مجبوری کے، بغیر عذر کے ان کو وقت سے لیٹ کرو گے یا آگے پیچھے کر دو گے تو یہ قبول نہیں ہوں گی۔ نماز کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مومنوں پر نماز مقررہ وقت پر فرض کی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ روزے کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، خاص ایک مہینے کے روزے۔ جو شخص بغیر کسی عذر کے حضر کے اندر اپنے گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھتا، حتیٰ کہ اگر ایک روزہ بھی چھوڑتا ہے، اگر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس کا قرض نہیں چکا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ زکوٰۃ کی طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ نے عشر، جو ہم اپنی فصلوں کی کٹائی کے وقت ادا کرتے ہیں، فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کی کٹائی کے دن ہی اس کا حق ادا کرو، اس کا جو عشر بنتا ہے، جو اس کا حق ہے اللہ تعالیٰ کا فرض کردہ، اس کو ادا کرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے بھی ایک مخصوص وقت رکھا ہے کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے وہ معلوم ہیں، اللہ کی طرف سے وہ مقرر کردہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی چاہے جا کر حج کر آئے، ایسا نہیں ہے کہ جب جس کا جی چاہے نماز پڑھ لے، جب جس کا جی چاہے روزہ رکھے، جب جی چاہے چھوڑ دے، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی کا دل چاہے تو زکوٰۃ دے، اپنے مال کا حق ادا کرے، جب چاہے نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ان ساری کی ساری چیزوں کے اوقات کو مقرر کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس کے وقت کے مطابق اگر زندگی گزارو گے اور جو کام اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں ان کو وقت پر بجا لاؤ گے، اور اسی طرح اپنی ساری کی ساری ترتیب بھی وقت کی پابندی کے ساتھ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا۔ اور اگر اس وقت کی پابندی کے اندر سستی کرو گے تو عبادات کے اندر اگر سستی ہوئی بغیر کسی عذر کے تو وہ بھی قبول نہیں،
اور اگر دنیاوی معاملات میں بھی آپ وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے. یہ ہمارا اپنا مشاہدہ ہے. تو اس لیے ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے اور وقت کی پابندی کو اپنی عادت بنانا چاہیے تاکہ ہم ہر کام کے اندر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.